تاریخ میں کوئی ایک ایسا مورخ ہے جس نے یہ جرأت کی ہو کہ حسن ابن علی نے معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں بیعت کی تھی؟ کوئی ایک مورخ پوری تاریخ میں ایک مورخ بتا؟ ہاں، مولویوں نے بکا ضرور ہے، مولوی محرابوں سے اور ممبروں سے بولے ضرور ہیں، لیکن تاریخ جس کو سندیت حاصل ہے کوئی مورخ ایسا نہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، امام حسن اور امیر شام کے درمیان جو لڑائی ہے وہ کس چیز کی لڑائی ہے؟ اقتدار کی۔ اقتدار کی۔ کہنے لگے امیر المومنین سے یعنی امام علی سے ان کا جو مطالبہ تھا وہ تو قتل عثمان کے حوالے سے انتقام اور مجرموں کو پکڑنے کا مطالبہ تھا، تو اس میں وہ کون سا ایسا جواز ہے کہ آپ اس طرح کی اپنی ممبروں پر اپنی محفلوں میں ان کے خلاف بولنا شروع کر دیں؟ انہوں نے تو ایک جائز مطالبہ کیا۔ میں نے پہلے ایک جملے میں کہا کہ یہ بتائیے ایک صحابی قتل ہوئے، قاتل چاہے کوئی بھی، قاتل چاہے کوئی بھی ہو، ایک صحابی قتل ہوئے، اس ایک صحابی کے قتل کے جرم میں خون بہا کے طور پر خلیفہ راشد سے اگر مطالبہ کیا جاتا ہے اور وہ تلوار لے کر اور نکال کر کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں 70,000 سے 1,00,000 تک اصحاب رسول کے سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، ہم تو پہلے سے کب سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی کتابوں کا بالکل بھی مطالعہ نہیں کرتے۔ اب ہم یہ دعویٰ کر کے کہتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ان کا 6 مہینے تک اہل تشیع کے جماعت کا اگر ترجمان رہا تو ہم دعوے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل تشیع کو ذلیل ہی اتنا کروا دے گا کہ کسی دوسرے کو ذلیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جناب کا دعویٰ یہ ہے کہ ساری تاریخ کی کتابوں کے اندر صلح امام حسین، صلح امام حسن جو ہے وہ موجود ہے، بیعت امام حسن موجود نہیں۔ مطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن نے صرف صلح کی تھی، بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت کا دعویٰ ہے کسی ایک کتاب کے اندر دکھا دیں، جناب والا اپنی کتابوں میں 20 سینکڑوں حوالے موجود ہیں جو دکھائے جا سکتے ہیں، لیکن آپ ہی کی کتاب سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہی تو مزہ آتا ہے کہ آپ کی جوتی آپ کے منہ پر پڑے گی تو پھر مزہ آئے گا۔ پہلی میں جناب والا آپ کے سامنے کتاب پیش کرتا ہوں، آپ بہار الانوار جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 66 پر موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح کا باب بندہ ہوا ہے، اس جگہ پر پھر دونوں فریقین آپس میں بیٹھے اور مجمع میں ایک دوسرے نے جو ہے گفتگو کی۔ پہلے جو ہے فرعیت اسالم معاویتا وعد الحرب بینی و بینہ وقد بایعتہ۔ اب صفحہ نمبر 66 پر جلد نمبر 44 ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح بھی کر لی ہے اور میری اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں جنگ ختم ہو چکی ہے، وقد بایعتہ، اور میں نے جناب والا حضرت امیر معاویہ سے بیعت بھی کر لی ہے۔ اب اس نے کہا بیعت کا لفظ نہیں ہے، میں نے انہی کی کتاب سے بیعت کا لفظ دکھا دیا کہ حضرت امام حسن خود بول کر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بیعت کر لی ہے اور میری ان کے درمیان میں جنگ ختم ہو چکی ہے۔ میں دوسری جگہ پر اسی جگہ پر میں دکھاتا ہوں آگے، جو پہلے جہاں سے خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس شروع میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن سے بڑے پیار سے بات کی۔ آپ کی کتاب ہے التمس معاویۃ من الحسن ان یتکلم بمجمع من الناس ویعلمہم انہ قد بایع معاویۃ وسلم الامر الیہ۔ تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن سے التماس کی کہ آپ لوگوں کے مجمع سے گفتگو فرمائیں، تو پھر ان کو بتائیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے بیعت کر لی ہے اور اپنے معاملات حضرت امیر معاویہ کی طرف سپرد کر دیے ہیں۔
اب یہ والا جو معاملہ ہے یہ حضرت امیر معاویہ کے کہنے پہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پھر مجمع سے گفتگو کرتے ہوئے وہی الفاظ فرأیت اسالم معاویہ تھا، یہ والے الفاظ آپ نے بولے اور پھر آپ نے فرمایا وقد بایعتہ، میں نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر لی ہے۔ تو یہ تو آپ کی بہار الانوار ہوگی۔ ایک اور تذکرۃ الاطہار کتاب ہے، صفحہ نمبر 247 پہ یہ عبارت موجود ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو اس کے بعد عراق کی شیعہ اٹھ کھڑے ہوئی ہے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا بیعت کے بارے میں، اپنی بیعت کے بارے میں کہ وہ بیعت جو ہے حضرت امیر معاویہ سے توڑ دے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت توڑنے سے انکار کر دیا۔ پھر آگے جو عذر ہیں وہ آپ نے سارے بیان کیے۔ انہی کی کتاب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے بیعت کی ہے۔ اب اس کو کہیں کہ ان صفوں کو آپ درمیان سے نکال دے، یا پھر انہی جو آپ کے مورخین ہیں محدثین ہیں آپ ان پر کچھ نہ کچھ فتویٰ ضرور دیں کہ انہوں نے پھر ایسا کیوں لکھا، آپ کو کیوں نہیں نظر آیا، آپ کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، آپ نے ان عبارتوں کو پڑھا نہیں تھا، یا آپ کی کتابوں کے اندر یہ عبارتیں موجود نہیں ہیں۔ دوسرا، آپ نے بڑی منطق جھاڑنے کی کوشش کی ہے، بھائی صرف حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دم کی خاطر 70,000 یا 1,00,000 کم و بیش صحابہ کرام کا خون کر دینا، تو آپ نے یہ بات کی حضرت امیر معاویہ پر کہ یہ دین کی خدمت تھی یا پھر یہ جرم تھا۔ جناب والا آپ کے نزدیک تو مجرم ہی ٹھہرے، مان لیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کی خاطر یہ سارے معاملات پیش آئے اور 70,000 یا اس سے لگ بھگ جانیں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ بقول آپ کے یہ بات مان لیتے ہیں کہ 70,000 کو قتل کرنے والا مطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک مجرم بنتا ہے، تو پھر آپ اس بات کا جواب دیں، یہ آپ کے سر پر موجود رہے گا۔ آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ جو 70,000 یا 1,00,000 کم و بیش لوگوں کا جو قاتل ہے، جس کو آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کھاتے میں دے رہے ہیں، جناب والا پھر آپ اس عبارت کا جواب دے دیں۔ یہ میرے پاس جناب الاحتجاج موجود ہے اور اس کے صفحہ نمبر 69 پر موجود ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے فرمایا فقال ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قسم اٹھا کر حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میرے شیعہ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے شیعہ ہیں، حضرت امیر معاویہ ان سے بہتر ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسا بندہ جو اتنے بڑی تعداد میں جو ہے قتل کر کے مجرم بنتا ہے معاذ اللہ بقول آپ کے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بہتر کیوں کہا؟ اب حضرت امام حسن پر آپ لوگوں کا کیا فتویٰ آئے گا؟ آپ اس بات کا بھی جواب دیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اس بات کا بھی جواب دیں گے یہ تو تھا بیٹے نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ بہتر ہے، اور آپ کے بقول حضرت امیر معاویہ مجرم بھی ہے معاذ اللہ۔ اور پھر قرب الاسناد ہے، اگلی کتاب پیش کر دیتا ہوں، صفحہ نمبر 94 ہے اور روایت کا نمبر ہے 318۔ اس میں جناب والا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ مقابلے میں آئے تھے ان کی طرف نہ ہم شرک کی نسبت کرتے ہیں اور نہ ہی ہم جناب والا نفاق کی نسبت کرتے ہیں، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُمْ إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا، وہ ہمارے بھائی ہیں، بس ہمارے خلاف نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اب بقول آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ہی کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے، حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا کہ امیر معاویہ ہمارا بھائی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں اس کو تو حضرت علی نے اپنا بھائی قرار دیا ہے، تو پھر حضرت علی پر کیا حکم لگے گا؟ تیسری بات جو آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ نے کہا کہ یہ دم عثمان ہے
اور اس کے بارے میں یہ سارا معاملہ ہوا جناب والا. یہ دم عثمان کا صرف معاملہ تھا, دو فریقین کے درمیان میں جنگ ہوئی, وہ صرف دم عثمان کا معاملہ تھا. یہ کسی مولوی نے منبر پر بیٹھ کر نہیں کہا بلکہ مولا علی نے کہا ہے. جی ہاں, اب دیکھیے میں آپ کا خطبہ آپ کی نہج البلاغہ پیش کرتا ہوں. نہج البلاغہ میں جو ہے 58 نمبر خطبہ ہے, اور اسی خطبے میں مولا علی نے فرمایا کہ الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان. تو ہمارا جو درمیان میں اختلاف تھا وہ صرف یہی تھا, اس دم عثمان کے بارے میں ہی اختلاف تھا. یہ تو مولا علی نے کہا ہے. اور پھر حضرت امیر معاویہ کا خدا اور ہمارا خدا ایک, ان کا رسول اور ہمارا رسول ایک, اسلام کی دعوت جیسے ہماری ویسے ان کی, یہ حضرت علی نے فرمایا اسی خطبے کے اندر, پڑھ لیجئے گا. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب یہ میں نے ایسا دے دیا ہے کہ آپ جناب والا دو ہی کام کر سکتے ہو, یا تو ان روایتوں کو اپنی کتابوں سے نکال دو گے, یا پھر جناب والا آپ ان کا انکار کر دو گے. کوئی دو ہی کام کرنے پڑیں گے آپ کو, وگرنہ تیسری راہ آپ کے پاس موجود نہیں. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.